رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ سلسلہ رمضان اور صحت میں ہم حاضر ہیں، اور سب سے پہلے ہمارا جو آج کا سیگمنٹس ہوں گے، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسامہ اور ڈاکٹر ثاقب. ہمارے آج کا جو بریک اپ ہے اس کو سن لیجئے. سب سے پہلے ٹوڈیز کوئز، یعنی ایک سوال کیا جائے گا ڈاکٹر صاحبان سے، اور اس کے بعد ہم مین ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے. اور آج کا ہمارا مین ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ پوری دنیا کو بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، اور وہ ہے فوڈ ویسٹ، یعنی کھانے کا ضیاع، اور اس کے ساتھ ہی پلاسٹک، پلانٹس اور کلائمیٹ چینج. یہ چاروں ٹاپکس آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں. فیضان رمضان یعنی رمضان المبارک کے تذکرہ خیر سے برکتیں بھی حاصل کریں گے. اینڈ دین ٹپ آف دا ڈے، انٹرسٹنگ فیکٹ، اور وہ کیا ہے؟ آئی براؤز، یہ بھویں جو آنکھ کے اوپر ہیں، یہ بھی ایک شاہکار تخلیق ہے. اس کے بارے میں کچھ حیران کن حقائق جانیں گے سلسلے کے آخر میں. ٹوڈیز کوئز، آج کا سوال. ڈاکٹر اسامہ آپ سے سوال ہے، مسجد نبوی شریف کے فرش کو سب سے پہلے کس نے پکا کروایا؟ نمبر 1 آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے 2nd نمبر کا آپشن لیا. کچھ دیر بعد آپ کو اس کا جواب بتاتے ہیں. ڈاکٹر ثاقب آپ سے سوال ہے، کیا قربانی کی گائے میں عقیقہ کا حصہ رکھا جا سکتا ہے؟ یس یا نو میں اس کا جواب ہوگا. اس میں میرے خیال میں نہیں رکھا جا سکتا. نہیں رکھا جا سکتا، آپ نے یہ فرمایا. انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے آخر میں ہم اس کا جواب سنیں گے. آئیے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن لیتے ہیں. فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا. ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے. روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے. فرمایا، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا. برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں کھانے کے کاروبار کو بوسٹ ملتا ہے، اور بالخصوص کھجور، پھل اور دودھ کی فروخت بڑھ جاتی ہے. افطار دسترخوان سجائے جاتے ہیں اور افطاری کروائی جاتی ہے. یہ بہت ثواب کا کام ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کھجور کھانا یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. امیر اہل سنت کی شورى آفاق تصنیف فیضان رمضان، یہ تصنیف میرے ہاتھ میں ہے الحمدللہ. بہت ہی ماسٹر پیس رائٹنگ ہے اس سبجیکٹ پر، اور اس رائٹنگ میں، اس کتاب میں کھجور کے حوالے سے ڈیٹیلڈ بینیفٹس اور روایات وہ صفحہ نمبر 116 پر موجود ہیں. ان میں سے کچھ روایت ہمیں انشاءاللہ عز و جل ڈاکٹر اسامہ پڑھ کے سنائیں گے. جو فاقے یعنی بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا، اس کے لیے کھجور بہت مفید ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے. اس کے کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے، لہٰذا کھجور سے افطار کرنے میں یہ حکمت بھی ہے. روزے میں فوراً برف
کا ٹھنڈا پانی پی لینے سے گیس، تبخیر معدہ اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہے۔ کھجور کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے نقصان کا خطرہ ٹل جاتا ہے، مگر سخت ٹھنڈا پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے۔ کھجور اور ککڑی نیز کھجور اور تربوز ایک ساتھ کھانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس میں بھی حکمتوں کے مدنی پھول ہیں۔ طبیبوں کا کہنا ہے کہ اس سے جنسی و جسمانی کمزوری اور دبلا پن دور ہوتا ہے۔ مکھن کے ساتھ کھجور کھانا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ کھجور کھانے سے پرانی قبض دور ہوتی ہے۔ دمے، دل، گردے، مثانے، پتے اور آنتوں کے امراض میں کھجور مفید ہے۔ یہ بلغم خارج کرتی، منہ کی خشکی دور کرتی اور پیشاب آور ہے۔ دل کی بیماری اور کالا موتیا کے لیے کھجور گھٹلی سمیت کوٹ کر کھانا مفید ہے۔ یہ فیضان رمضان سے کھجور کھانے کے بینیفٹس جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تحریر فرمائے، آپ مکمل پڑھیے اور اس کتاب سے باقاعدہ مدنی درس دینے کی ترکیب بنائیے۔ آئیے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور وہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو گلوبل کیٹاسٹروفی کہا جاتا ہے، اور وہ ہے فوڈ ویسٹ۔ ایک سٹارٹلنگ فگر، پریشان کن بات یہ ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق a third of world food is wasted every year۔ دنیا کا 1/3 کھانا ہر سال ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ویسٹ یعنی ضائع کرنے سے مراد یہ ہے to throw away without consuming or using it، اس کو استعمال کیے بغیر پھینک دینا، اس کو ویسٹ کہا جائے گا۔ 1.3 بلین ٹن یعنی 1.3 ارب ٹن کھانا، جو کہ 1 ارب لوگوں کے کھانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ثاقب، یہ کھانا پھینک دینا یہ کس طرح نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ کھانا جو ہم پھینکیں گے تو وہ جب ہم جس جگہ پہ بھی پھینکیں گے وہ ایک پولوشن کا اور گندگی کا سبب بنے گا وہاں پہ، اور جب وہ کھانا جب پھینکیں گے تو وہ کھانا جب ڈیکمپوز ہوگا یعنی وہ گل سڑ جائے گا تو وہ ہمارے انوائرمنٹ میں مطلب مضر ثابت ہو سکتا ہے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں جیسے کیڑے مکوڑے ہیں یا کوئی اور جانور ہیں تو وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے، تو یہ واپس جو ہمارا سارا جو ایکو سسٹم ہے، بایولوجیکل سسٹم ہے، اس کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے، یعنی وہ سائیکل ایک ایسی چل جائے گی جو کہ ڈسٹربنس کا سبب بنے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ کھانا آ کہاں سے رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، کھانا کہاں سے ضائع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ریسٹورنٹس اور ہوٹلز، یہاں کھانا ضائع ہوتا ہے۔ آبویسلی ایک گاہک کا بچا ہوا کھانا ہوٹل والے دوسروں کو تو نہیں دیتے، اور یہ کھانا جاتا کہاں ہے؟ یہ ہیں لینڈ فلز، a place where rubbish is dropped and buried، وہ جگہ جہاں پر گند، کوڑا کرکٹ وغیرہ کو دبایا جاتا ہے یا جہاں رکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات، یہ جو سپر مارکیٹس ہوتی ہیں، بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں جہاں پر یہ کھانا سبزی وغیرہ بکتی ہے، وہاں پر ایک پھل کا اور سبزی کا خاص سائز ہوتا ہے جو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ مثلا اونین، پیاز 2 to 2.25 انچ ڈائیمیٹر کا یہ ہونا چاہیے، 2 یا 2.25 ڈائیمیٹر اس کا ہونا چاہیے۔ اب اگر ایک پیاز اس سائز کا نہیں ہے، وہ کھانے کے تو قابل ہے لیکن چونکہ ان کے معیار کے مطابق نہیں آ رہا تو وہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 40% کھانا وہ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر آنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانا ڈال دیا جاتا ہے اور پھر کھایا نہیں جاتا، پلیٹوں میں پڑا رہ جاتا ہے اور ضائع کر دیا جاتا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق کھانے کا ضیاع اس وقت ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو دنیا کو درپیش ہے۔ 800 ملین افراد ہر رات بھوکے بستر پر جاتے ہیں، اور 9 میں سے 1 انسان ایسا ہے جس کو یا تو کھانا میسر نہیں ہے یا صحیح کھانا یعنی وہ میل نورشڈ ہے، صحیح کھانا اس کو میسر نہیں ہے، وہ کھانے کی کمی کا شکار ہے۔ اور انسانی معاشرے میں ایک بڑی تعداد، بہت زیادہ تعداد جو ہے سیگمنٹس اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق
50% کھانا گھروں میں ضیاع اس کا ہوتا ہے، گھروں سے ضائع ہوتا ہے، اور 2% کھانا وہ ریٹیل سٹورز کے اوپر، جو سٹور اور دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر ضائع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسامہ، فوڈ ویسٹ یعنی پرانا اور خراب کھانا، یہ کیا کیا بیماریاں پھیلا سکتا ہے اور اس کے اور کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ایک تو وہ کھانا ہے جو آپ نے گھر میں ہی وہ باہر پڑا رہ گیا اور وہ استعمال نہیں ہو سکا اور وہ خراب ہو چکا ہے، اس میں بدبو پیدا ہو چکی ہے، اس میں جراثیم کی افزائش ہو چکی ہے، تو اب ایسے کھانے کو اگر آپ کھائیں گے، اس کو اپنی ڈائٹ میں اگر آپ شامل کر لیں گے، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ جراثیم جو اس کے اندر افزائش کر چکے ہیں، ان کے جو ٹاکسنز اس کے اندر، جو زہریلے مادے ان بیکٹیریا نے، جراثیموں نے اس کے اندر بنا دیے ہیں، وہ بھی جب آپ کے جسم کے اندر خوراک کے ساتھ داخل ہوں گے تو وہ بیماری کا سبب بنیں گے، جس کی وجہ سے ایکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس ہو سکتی ہے، یعنی کہ دست لگ سکتے ہیں۔ فوڈ پوائزننگ ایک اصطلاح ہے، وہ ہو سکتی ہے، جس میں بیکٹیریا کے جو زہریلے مادے انہوں نے بنائے ہیں جسم میں جاتے ہیں تو وہ جا کر فوری طور پہ الٹیوں کا اور دست کا ایک سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بعض زہریلے مادے اس قدر تیز ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پورا جسم مفلوج ہو سکتا ہے اور سڈنلی انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ایسے جو کھانے ہیں جو کہ خراب ہو چکے ہیں، ان کو ڈائٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھانا پکایا ہی اتنا جائے جتنا اس وقت استعمال ہو جائے، اور اس کو بچا کر نہ رکھا جائے، کیونکہ جو فریش کھانا ہے، تازہ کھانا ہے، وہ صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو کھانا آپ نے بنایا، پکایا، اب اس کو آپ نے استعمال نہیں کیا، وہ خراب ہو گیا، اب آپ نے اس کو ضائع کیا، تو یاد رکھیے دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ پوری ملک کی سطح کے اوپر میل نیوٹریشن ایک بہت بڑی انسانی صحت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، کہ وہاں پہ جو بچے ہیں ان کی ڈائٹ میں بہت ساری چیزیں کم ہیں، ان کی بہت سارے وائٹامنس کی کمی ہے، بہت ساری ان کو پروٹینز کی کمی ہے، ان کی نیوٹریشن ہی ایسی نہیں ہے، ان کو کھانے کے لیے کوئی چیزیں ہی میسر نہیں ہیں۔ تو جو کھانا آج آپ نے پکا کر اور سجایا، پھر کھائے بغیر اس کو ضائع کر دیا، کاش کہ وہ کھانا کسی ایسے شخص کے پیٹ میں چلے جاتا کہ جو غذائی کمی کا ڈاکٹر شکار سامہ، ہے۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ واقعی جو کھانا ہے وہ بہت سے افراد کو میسر نہیں ہے، اور جن کو میسر ہے وہ اس نعمت کی قدر کریں اور اس کو یوں لے کر چلیں۔ ڈاکٹر ثاقب، جس طرح بچے ہوتے ہیں عام طور پہ، یہ جو کھانا ضائع ہو جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں، بچے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، کچھ بیماریاں آپ ایسی بتائیں جو کہ بچوں میں ہو سکتی ہیں اس خراب کھانے کو کھا کے؟ اس میں بھی کافی حد تک ڈاکٹر سامہ نے بتا دیا کہ بچوں میں بھی تقریباً وہی بیماریاں، کھانا جو خراب کھانے سے آئیں گی وہی بیماریاں، جس میں فوڈ پوائزننگ ہے، گیسٹرونٹرائٹس ہے، اور مطلب کہ تقریباً وہی بیماریاں جو بڑوں میں ہوتی ہیں وہی بچوں میں آتی ہیں۔ یعنی گیسٹرنٹائٹس ہے، پیٹ کا خراب ہو جانا ہے۔ کھانے کی قدر کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور پونچھ کر تناول فرما لیا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اچھی چیز کا احترام کرو، کیونکہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ گڈ پیپل ول ٹیچ گڈ تھنگز، بیڈ پیپل ول ٹیچ بیڈ تھنگز۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں بہت سی اپرچونٹیز ہیں، روزانہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، بلکہ دو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ خود تربیت فرماتے ہیں، مختلف موضوعات پر بڑی پروڈکٹیو ڈسکشن ہوتی ہے اور ایک بہت ہی زبردست ایکٹیویٹی، اور وہ ہے اعتکاف۔ جی ہاں، and it's the experience of Amir Ahl Sunnat that he has taken the concept to a new level with heightened accuracy۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کا انداز، سبحان اللہ، ایک مکمل ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، جدول کے ساتھ فرائض علوم سکھائے جاتے ہیں، اور ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ سحری افطاری میں اسلامی بھائی کھانے کے تال کو مکمل صاف کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی برکت سے، آپ کی دی ہوئی تربیت سے اسلامی بھائی اپنے گھروں میں بھی یہ پریکٹس کرتے نظر آتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی اصطلاح میں جو مدنی درس ہوتا ہے، یہ فیضان رمضان سے آپ اس رمضان المبارک کے مہینے میں دیجئے، اور سارا سال امیر اہل سنت کی کتب و رسائل سے، جن کا مدنی مرکز کی طرف سے اجازت ہے، وہاں سے آپ مدنی درس دے سکتے ہیں۔ فوڈ ویسٹ از ریئلی بیڈ فار دا انوائرمنٹ۔ آب و ہوا کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے۔ آب و ہوا بدل رہی ہے،
climate change is the fact of life. This is not one but 34 leading school of sciences across the globe agree that climate change is man-made. दुनिया की 34 अहम तरीन रिसर्चेस के मुताबिक दर्जा हरारत का बढ़ जाना, ग्लेशियर्स का पिघलना, सतह समुंदर का बढ़ जाना, माहौलियाती तब्दीली, ये सब एक हकीकत है। और इस साल 2018 में पाकिस्तान के शहर नवाब शाह में दर्जा हरारत 50.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। साकिब, अब ये बताइए कि ये जो दर्जा हरारत इतना ज़्यादा हो गया, रमज़ान मुबारक के दिन जारी हैं और साथ गर्मियाँ भी हैं और इतना ज़्यादा दर्जा हरारत हो रहा है, इसमें कुछ मुख्तसरन बताइए क्या क्या एहतियातें हमें करनी चाहिए। इसमें ये गर्मियों का मौसम है, तो इसमें रमज़ान मुबारक है, तो इसमें इफ्तारी के टाइम जो है ना हमारा फ्लूइड इंटेक यानी कि पानी वाली अशिया को ज़्यादा करना चाहिए, ताकि गर्मी के अंदर ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि डिहाइड्रेशन यानी कि जिस्म के अंदर पानी की कमी होना। जो ऑब्वियसली गर्मी के अंदर पसीना आता है, पसीने के ज़रिए पानी खारिज हो रहा है, इसके अलावा मतलब कि सांस का तेज़ हो जाना होता है, इसमें पानी ज़्यादा मकदार में बाहर निकल रहा है। तो इसमें एहतियात यही करनी चाहिए रमज़ान मुबारक में ख़ास कि क्योंकि इसमें रोज़े का भी पीरियड होता है, उस दौरान भी आप पानी वगैरह नहीं पी रहे होते, तो इसमें जब जैसे इफ्तारी हो तो आप वक्फे से पानी जो है ना वो ज़्यादा आप करें। खुसूसन ये करें कि आप इफ्तारी के टाइम खजूर से रोज़ा खोल लें, उसके बाद कोशिश करेंगे ऐसा पानी कि जिसमें नमक और चीनी दोनों हो वो पिएँ, ताकि उसके साथ आपकी नमकियात भी जिस्म में पूरी हो। और उसके बाद जैसे आप पूरी रात है, तरावी तक टाइम है, उसके बाद आप जितने बजे तक जाग रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा वक्फे से पानी पीते रहें। और तरावी के दौरान भी आप अपने पास बोतल या कोई से जग वगैरह रखें, जिससे आप पानी की जो थोड़ा थोड़ा करके पीते रहेंगे तो आपकी वो पूरी होती रहेगी। इसके अलावा जो आप कोशिश करें कि दिन को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो टाइम है इसमें गर्मी ज़्यादा होती है, तो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनको कोशिश करें कि दिन में मिनिमाइज़ करें, इससे आपका रोज़ा भी बेहतर गुजर जाएगा और आप गर्मी से बच जाएंगे। यानी हीट एक्सपोजर से बचा जाए, हीट एक्सपोजर से बचा जाए। कोशिश करें जो कि अपने काम हैं वो इंडोर्स किए जाएं या ऐसे वक्त में कर दिए जाएंगे जिसमें गर्मी की शिद्दत बहुत कम है, तो इससे आपको फ़ायदा यानी उस पर कवर किया जाए और गर्मी की शिद्दत से बचा जाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी बड़ी वजह इंडस्ट्री से, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स शामिल होते हैं। दरख्तों की कमी, पानी की आलूदगी, ये भी शामिल है। हर साल 6 अरब किलो कूड़ा समुंदर में फेंक दिया जाता है और इसका बड़ा हिस्सा प्लास्टिक पर मुश्तमिल है। और प्लास्टिक ये आज एक बहुत बड़ा मसला है। इट्स ए नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। प्लास्टिक खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता। मसलन अगर कोई खाने की चीज़ हम मिट्टी पर फेंक दें तो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता वो मिट्टी में घुल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिसको डीकम्पोज कहते हैं। मिसाल दी जाती है कि अगर मोहनजोदाड़ो में, सिंध की इंडस वैली में, जो कि बड़ी पुरानी तहजीबें इंसान ने दरियाफ्त की, उसके आसार मिले, खंडरात मिले, अगर उस दौर में भी कोई प्लास्टिक बैग इजाद हुआ होता तो आज जिन हज़ारों साल बाद जो हमने खंडरात ढूंढे हैं उसके अंदर भी वो प्लास्टिक सर करता हमें नज़र आता। यानी इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद वो ख़त्म ना होता। 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुंदर में फेंक दिया जाता है और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो सन 2050 तक समुंदर में मछलियां कम होंगी और प्लास्टिक ज़्यादा होगा। कॉटन बड जिसे कान साफ करते हैं, स्ट्रॉ जिसे बोतल पी जाती है, ये सारा प्लास्टिक है। और हर साल जितना प्लास्टिक पैदा होता है, जितने इंसान दुनिया में हैं उनके वज़न से ज़्यादा प्लास्टिक पैदा हो जाता है। और 700 से ज़्यादा समुंदर में रहने वाली मखलूक मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक खा के मुतासिर होती है। और प्लास्टिक समुंदर में एक मैग्नेट का काम करता है, यानी ये प्लास्टिक जब समुंदर में ट्रैवल करता है समुंदर की सतह पर तो अपने साथ दूसरे गंद को भी जमा कर लेता है और एक पूरा गुच्छा सा बन के ये ट्रैवल करता है। और ये प्लास्टिक फूड में भी आ जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं बाज़ ममालिक में, हर 3 में से 1 मछली के अंदर प्लास्टिक के ज़र्रात या प्लास्टिक के असरात मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि प्लास्टिक इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। एक तो माहौलियाती नुकसान इसका है और दूसरा इसका सेहत का नुकसान है। वो आप इरशाद फरमाएं किस तरह इसकी हिफाजत की जा सकती है। देखिए, प्लास्टिक के हवाले से इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है
کہ پلاسٹک کے انسانی صحت کے اوپر کیا کیا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ بات کی کہ اس کی وجہ سے جو مچھلیاں اور سی فوڈ پھر ہم استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے انسانوں پہ اثرات آتے ہیں۔ پھر جو پلاسٹک بوٹلز ہوتی ہیں ان کے اندر جو مشروبات یا جو بھی ڈرنکس ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اس پلاسٹک کے اثرات آتے ہیں۔ اس کے اوپر کافی تحقیقات جاری ہیں۔ تو ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے بسفنول اے، BSA کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ بھی جو ہے نا وہ پلاسٹک سے کچھ حد تک نکل کر جو ڈرنک اس بوٹل کے اندر موجود ہے اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کچھ حد تک کینسر کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر بالکل یہ کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن اس کی خاصی تشویش ہے کہ یہ بھی کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، اس میں اسپیشلی یہی ہے کہ جب جس طرح نے بتایا کہ اس کے اندر کیمیکلز ایسے پائے جاتے ہیں جو پلاسٹک جب بناتے ہیں تو اس میں ہوتے ہیں، تو خصوصاً جب کھانا پلاسٹکس کے اندر گرم گرم کھانا ڈالا جاتا ہے، جیسے پلاسٹک کے شاپر میں یا کوئی اور پلاسٹک کے باکس ملتے ہیں، تو اس وقت وہ کیمیکل کا وہاں سے نکلنا اس کی تیزی سے وہ نکلتا ہے، اور دوسرا پلاسٹک کے کنٹینرز میں اگر کھانا گرم کیا جائے تو جب وہ گرم کریں گے تو ہیٹ سے وہ جو کیمیکلز ہیں ان کے اندر سے وہ نکلتا ہے، اور وہ کیمیکل جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس میں خصوصاً کارسینوجنز ہوتے ہیں جو کہ کینسر کا باعث بن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ لیڈ، کیڈمیم، مرکری، یہ والے ایلیمنٹس پلاسٹک کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں مطلب کہ اس سے بچنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پلاسٹک کو کم سے کم استعمال کیا جائے، یعنی کہ کوشش کریں کہ گھر کے اندر جو پلیٹیں ہیں وہ پلاسٹک کی نہ استعمال کریں، پلاسٹک کی چیزوں میں کھانے کو گرم نہ کریں، پلاسٹک کے گلاسز کے بجائے دوسرے گلاس استعمال کیے جائیں، کھانا اگر لینا ہے تو لوہے کی یا گلاس کے کنٹینرز میں ڈلوایا جائے یا اس میں لیا جائے۔ ڈاکٹر ثاقب، یہ جو پلاسٹک کے بارے میں آپ نے فرمایا، ایک تو پلاسٹک کو ریپلیس جب کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، اور بعد میں وہ پلاسٹک کے جو ہم نے نقصانات پڑے کہ وہ ماحول کو نقصان کرتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا۔ اسامہ، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اس حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے پلاسٹک کے برتنوں کو ریپلیس کرنے کی بات کرتے ہیں تو مٹی کے برتن کو اپنائیں گے تو اس میں ہم پلاسٹک کے جو نقصانات ہیں ان سے بھی بچے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پلاسٹک کے برتنوں کی بھی ایک ایج ہوتی ہے کہ ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس ایج تک اتنے عرصے تک آپ ان کو استعمال کریں، اس کے بعد ان کو ڈسکارڈ کر دیں، تو اس کو بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کچھ جو ہے نا بوٹلز ہوتی ہیں پلاسٹک کی، ان کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ ان کو آپ ری یوز نہ کریں، ان کو آپ دوبارہ سے ان میں جو ہے نا وہ مشروبات نہ ڈالیں، ان کو سنگل ٹائم کے لیے یوز کریں، اس کے بعد اس کو ڈسپوز آف کر دیں، تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کیا جائے اور اس کو دوبارہ بار یعنی یہ جو پلاسٹک کا رول ہے اس میں جو دیگر جس طرح مٹی کے برتن ہیں، آپ نے بتایا امیر علیہ سنت کی ہمیں تربیت بھی یہی ہے الحمدللہ کہ آپ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر میں مٹی کے برتن ضرور رکھنے چاہیے، اس سے برکت بھی ہوتی ہے۔ اپنا کردار ادا کیجئے، توانائی بچائیے، زمین کو آلودہ ہونے سے بچائیے۔ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اگر کوئی 1 میل تک پیدل چلے اور گاڑی یا بائک کا استعمال نہ کرے تو وہ 1 پاؤنڈ آلودگی سے آب و ہوا کو بچا لیتا ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرنے کے بعد شٹ ڈاؤن کر دیں، اس سے 85% بجلی کم استعمال ہوگی۔ ایک ری یوزیبل بیگ، عام طور پہ کپڑے کا بیگ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے بڑی بوڑھے جو لوگ تھے وہ ایسا کرتے تھے، کپڑے کا بیگ استعمال کریں، پلاسٹک کا بیگ استعمال نہ کریں۔ کئی ممالک کے اندر اس کے اوپر قوانین بھی بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ایک ری یوزیبل بیگ آپ استعمال کرتے ہیں جو بار بار استعمال ہو سکتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس بیگ کے خراب ہونے تک آپ نے 600 پلاسٹک کے بیگ بچا لیے۔ اور ایک اندازے کے مطابق اگر برش کرتے وقت پانی کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو 10 لیٹر تک پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور بوتل کا کین جو استعمال کرتے ہیں، اگر اس کو ری سائیکل کیا جائے، اس کین کو دوبارہ سے استعمال میں لایا جائے تو اتنی بجلی پیدا ہو سکتی ہے جو 3 گھنٹے تک ٹی وی کو چلا سکتی ہے۔ پیدل چلنے کی عادت بنائیے، یہ بہت زبردست عادت ہے۔ ماہرین کے مطابق گلوبل وارمنگ کا حل ویجیٹیشن یعنی زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں، اور اس کو گیم چینجر کہا گیا۔ پودے گرمی کو جذب کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے خوراک بناتے ہیں، جو اپنی خوراک بناتے ہیں، گرمی یا دھوپ کی روشنی اس میں استعمال ہوتی ہے۔ رائل بوٹینیکل گارڈن کی ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں 3,90,900 پودوں کی اقسام دریافت ہو چکی ہیں، اور ییل یونیورسٹی کے پروفیسر تھامس کے مطابق دنیا میں 3 کھرب درخت موجود ہیں۔ ظاہری بات ہے، یہ ایک اندازہ ہے
جو کہ انہوں نے لگایا. پودے بہت ضروری ہیں. دے پرووائڈ اس ود فوڈ, فیول, میڈیسن اینڈ ایون کنٹرول اور کلائمیٹ. ان سے ہمیں کھانا ملتا ہے, ایندھن ملتا ہے, ادویات ملتی ہیں اور ہماری آب و ہوا بھی کنٹرول میں رہتی ہے. ڈاکٹر ثاقب یہ بتائیے پودے یہ ہماری غذا میں کتنی اہمیت کا حامل ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ پودے جتنے لگائیں گے اس کے انوائرمنٹل جو ماحولیات پہ اثرات ہیں اس کا تو آپ نے ذکر کر دیا. اس میں یہ ہے کہ جب پودے لگائیں گے تو ایک آکسیجن جنریٹ کرتے ہیں. وہ آکسیجن جنریٹ کریں گے تو ماحول جو انوائرمنٹ ہے اس میں ایسی چینجز آئیں گے جو باقی اشیاء ہیں, انسان ہیں, جاندار ہیں, یا ہم نے کوئی چیزیں لگائی ہیں تو ان میں اس کو فائدہ ملے گا. تو بیسیکلی یہ ماحول پودے لگانے سے جتنے آپ لگائیں گے اس میں پولوشن کم ہوگی, ماحول بہتر ہوگا. جیسے ماحول بہتر ہوگا جو نارمل ایکو سسٹم ہے اس کی بحالی ہونے کے ساتھ جو فائدے ہوں گے اس میں ہر چیز کو فائدہ ہوگا, صحت کو بھی. اور ڈاکٹر صاحب اس میں آپ بھی کچھ ایڈ فرمائیں. جی میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پودوں کے اندر بہت سارے وائٹامنس اور منرلز ہیں جو ہماری ڈائٹ کے لیے بڑے ضروری ہیں. جیسے جو سبز پتوں والی سبزیاں ہیں, ساگ ہے, پالک ہے, دھنیا ہے, باتھو ہے, میتھی ہے, اس کے اندر آئرن بڑی مقدار کے اندر شامل ہوتا ہے. اس کے اندر ان کے اندر بہت سارے منرلز اور وائٹامنس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بہت سارے پھل ہیں ان کے اندر یہ وائٹامنس سے بھرپور ہوتے ہیں. سیب ہے ہمارے پاس, آم ہے, کیلا ہے, موسمی پھلوں کا استعمال. اس کے علاوہ جو سبزیاں ہیں ان سبزیوں کے اندر ہمیں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں بہت مقدار میں ملتے ہیں, جیسے کہ آلو ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس چقندر ہے, ہمارے پاس گاجریں ہیں, مولیاں ہیں. ان سب کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا وہ کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں. ان کے اندر پانی بھی کافی مقدار کے اندر ہوتا ہے. ان کے اندر وائٹامنس منرلز ان کے اندر کافی مقدار میں ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہماری ڈائٹ کا بھی بہت اچھا سورس ہے پودے, اور بہت سی بیماریوں کو بچانے میں یہ کام دے سکتے ہیں. سو پلانٹس اینڈ ہیومنز آر گریٹ پارٹنرز. اس دنیا میں انسان اور پودے ان کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے. ایک درخت سے اتنی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے کہ 10 AC مسلسل کام کر رہے ہوں تو اتنی ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں. ایک درخت اتنا ضروری ہے. 2900 گیلن بارش کا پانی ایک درخت ایبزارب کرتا ہے اور 28 کلو ہوا کو اس میں سے آلودگی ایک درخت صاف کرتا ہے. ایک درخت کی آپ امپورٹنس دیکھیے, یعنی صرف لکڑی جیسی نعمت اس درخت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے بہت زیادہ ہڈن بینیفٹس ہیں. اسامہ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. پیدل چلنے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی, کچھ مختصراً 3-4 لائنوں میں پیدل چلنے کے فوائد آپ ہمیں بتائیے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو پیدل چلنے سے ہمارا سارے کا سارا جسم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. جسم کے اکثر مسلز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, ہمارا دماغ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. جب مسلز اور جوائنٹس اور بونز کی ایکسرسائز ہوتی ہے تو اس سے ان کی جو ریجنریشن ہے, ان کی جو طاقت ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ ہم اپنے جسم کے جس حصے کو جتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. پھر ایکسرسائز کرنے سے, پیدل چلنے سے ہمارے جسم کے اندر زائد چربی پگھلتی ہے اور ہمارے جسم کے اندر موٹاپے کی بیماری سے ہمیں نجات ملتی ہے. پھر جب انسان پیدل چلتا ہے اس کے مسلز کام کرتے ہیں تو انسولین کے بغیر ہی جو گلوکوز ہے وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا جو شوگر کے مرض میں لوگ مبتلا ہیں ان کے لیے پیدل چلنا بہت مفید ہے. اب جب پیدل چلنے سے شوگر کا مرض کنٹرول ہوگا تو اس کی وجہ سے جو دل کے امراض ہیں ان کے اندر بھی کمی واقع ہوگی. کولیسٹرول کا لیول اس کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے کیونکہ پیدل چلنے سے چربی پگھلتی ہے. ڈاکٹر صاحب کتنا پیدل چلنا چاہیے ایک انسان کو؟ تقریباً 20 منٹ کی برسک واک, یعنی کہ قدرے تیز چلنا, یہ جو ہے نا اس کو ہم واک کہیں گے. اور اسپیشلی واک کے ارادے سے جو ہے نا وہ نکلنا. ایک تو ہمارے ریگولر کام ہے جن میں ہم چلتے پھرتے ہیں اس کو ہم واک کے اندر کنسیڈر نہیں کریں گے, بلکہ جو ہم خاص طور پہ واک کی نیت سے, پیدل چلنے کی نیت سے ہم ہفتے میں تقریباً 5 دن کے لیے 20 منٹ کے لیے تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہیں تو اس میں جو ہے نا اس کو ہم یعنی واک 5 دن کے لیے کم از کم 20 منٹ چلا جائے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. آئیے ٹوڈیز کو اس کو دیکھ لیتے ہیں. مسجد نبوی شریف کے فرض کو سب سے پہلے کس نے پکا کروایا؟ اسامہ نے کہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. کیا قربانی میں عقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے؟ ثاقب بھائی نے فرمایا تھا نہیں, جبکہ اس کا جواب ہے جی ہاں, قربانی میں عقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ڈسکس کیا تھا اور وہ تھا بھویں. یہ آئی براؤز, یہ آنکھوں کے اوپر بالوں کی سٹرپ اور پٹی تتلی کے 2 پروں کی طرح موجود ہوتی ہیں. یہ 21 سے زیادہ مختلف جذبات, احساسات اور ایموشنز کو ظاہر کرتے ہیں. انسان کے ذہن میں جو بہت تھوڑی دیر کے لیے جذبہ اور احساس پیدا ہوتا ہے
وہ فوراً سے پہلے ان آنکھوں کے ذریعے، ان بھووں کے ذریعے ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ جذبہ، وہ احساس چہرے پر عیاں ہو جاتا ہے۔ جس طرح گفتگو کرتے وقت انسان اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوتا ہے، جس کو نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں، یعنی بولے بغیر، زبان ہلائے بغیر اپنا میسج دوسرے تک پہنچا رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ آئی بروز دے آر ماسٹر آف نان وربل کمیونیکیشن۔ کیا آپ ایسا چہرہ تصور کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ حیرانی والا ہو یا بہت غصہ چڑھا ہو اور ان بھووں سے اس کا اظہار نہ آتا ہو، کوئی سائن نہ آتا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ریسرچ کے مطابق غصہ، اداسی، تھکاوٹ، خوشی، حیرانگی اور بھی بہت سارے جذبات ایسے ہیں جن کی نمائندگی یہ انسانی بھویں کرتی ہیں۔ کبھی سکڑ جاتی ہیں، کبھی پھیل جاتی ہیں، کبھی دائرے کی صورت میں آ جاتی ہیں، اور یہ عمر اور جینڈر کے حوالے سے بھی، کلچر کے حوالے سے بھی پتہ دیتی ہیں۔ اور اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، جس طرح آئی لڈ ہوتی ہے، پسینے سے آنکھوں کو بچاتی ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور سوتے وقت یہ ایک ڈھال بن کے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، یہ شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور انسان کو سونے میں مدد دیتی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کا میٹھا میٹھا مدنی مہینہ جاری و ساری ہے۔ اچھی اچھی معلومات سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان یا مرحبا اہلا